لیکن اصل دھچکا تب لگتا ہے جب رقم ٹرانسفر ہونے کے بعد علی کا قریبی دوست اور باقی 2 لوگ علی کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں۔ کسی کی زندگی کو تہس نہس کر دیا، کسی کی مدد کرنے کی غرض سے نکلا اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا۔ خطرے کی پہلی گھنٹی تب بجتی ہے جب علی کو ایک کال موصول ہوتی ہے، دھمکی امیز لہجے میں مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ دھوکے باز آپ کے قریبی رشتہ دار، دوست یا جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ علی تو 14 لاکھ سے زائد کی رقم لٹا چکا تھا۔ السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا میسج آپ کے لاکھوں روپے نقصان کی وجہ بن سکتا ہے؟ آج کل کے جدید دور میں دھوکے باز آپ کی سوچ سے زیادہ چلاک، ہوشیار اور ٹیکنالوجی کے ماہر بن چکے ہیں۔ یہ دھوکے باز آپ کے قریبی رشتہ دار، دوست یا جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں ایک ایسے سادہ دل انسان کی جو کسی کی مدد کرنے کی غرض سے نکلا اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ کیسے ایک فون کال، جعلی رسید اور جذباتی دعاؤں نے کسی کی زندگی کو تہس نہس کر دیا۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم فرضی نام کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک علی نامی شخص کو اس کے قریبی دوست جو کہ بیرون ملک میں مقیم ہوتا ہے کہ واٹس ایپ نمبر سے ایک میسج موصول ہوتا ہے، میں آپ کو 3,872 پاؤنڈ بھیج رہا ہوں، جو کہ پاکستانی 14,50,000 روپے بنتے ہیں۔ میں 2 ماہ بعد پاکستان آؤں گا، تب آپ سے یہ رقم لے لوں گا۔ فی الحال آپ یہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں سے کچھ رقم استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ چند لمحوں بعد علی کو ایک رسید موصول ہوتی ہے اور ساتھ ہی دوست کا میسج آتا ہے کہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ علی اطمینان کا سانس لیتا ہے، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ خطرے کی پہلی گھنٹی تب بجتی ہے جب علی کو ایک کال موصول ہوتی ہے جس میں ایک بندہ اپنے آپ کو ویسٹرن یونین کا نمائندہ شو کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک بیرون ملک سے بڑی رقم بھیجی گئی ہے، اس پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، ہمیں آپ سے کچھ معلومات درکار ہیں۔ علی اعتماد سے اس فرضی نمائندے کو تمام تر تفصیلات فراہم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فرضی نمائندہ کافی حد تک مطمئن ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ علی سے کہتا ہے کہ کل آپ اپنے بینک اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ کے ہمراہ ہمارے نمائندے سے ملیں تاکہ آپ کا یہ معاملہ کلیئر ہو سکے اور آپ اپنی رقم حاصل کر سکیں۔ کچھ دیر بعد خطرے کی تیسری گھنٹی بجتی ہے جس میں ایک تیسرا آدمی دھمکی امیز لہجے میں مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو پیسے بھیجے ہیں اس کا ویزا ریلیو ہونا ہے، اگر آپ نے فوری پیسے نہ دیے تو نہ صرف اس کا ویزا کینسل ہو جائے گا بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، علی اپنے قریبی دوست سے رابطہ کرتا ہے جہاں سے اسے یہ جواب ملتا ہے کہ یار میں ڈیوٹی پہ ہوں اور بہت مشکل میں ہوں، آپ کسی سے ادھار لے کر رقم بھیج دیں، ویسے بھی میں نے رقم آپ کو ٹرانسفر کر دی ہے، آپ کو 24 گھنٹے بعد پیسے مل جائیں گے، آپ کسی سے ادھار پکڑ کر مجھے فوری طور پر رقم بھیج دیں۔ علی سادہ مزاج، نرم دل اور مددگار انسان ہونے کے ناطے اپنے قریبی دوست کو قانونی دباؤ اور مصیبت سے بچانے کے لیے یہ سوچ کر کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں 3,872 پاؤنڈ موجود ہیں، کچھ رقم اپنے پاس سے اور 11 لاکھ سے زائد رقم اپنے قریبی دوستوں سے ایک دن کے ادھار پر لے کر اپنے قریبی دوست کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ لیکن اصل دھچکا تب لگتا ہے جب رقم ٹرانسفر ہونے کے بعد علی کا قریبی دوست اور باقی 2 لوگ علی کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں۔ علی کا دل بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے دوست سے انتہائی پریشانی کے عالم میں ویڈیو کال کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، لیکن جو اس کا دوست جواب دیتا ہے اس سے علی کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ اس کا دوست کہتا ہے کہ میں نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی کسی سے کچھ کہا ہے، میرا میسنجر تو ہیک ہو چکا ہے، تم کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دینا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، علی تو 14 لاکھ سے زائد کی رقم لٹا چکا تھا۔ دوستو، یہ کوئی عام فراڈ نہیں تھا، یہ ایک ایڈوانس سائبر کرائم تھا جس میں وائر ٹرانسفر کے طریقہ کار ایک بینک سے دوسرے بینک میں رقم ٹرانسفر کرنے کو استعمال کیا گیا تھا۔ سرٹیفائیڈ کی رپورٹ کے مطابق 2000 میں ایف بی آئی سی 3 نے 8 ملین سے زائد شکایات درج کی، جو کہ اوسطاً روزانہ 2412 شکایات بنتی ہیں۔ 2023 میں ایف بی آئی سی 3 انٹرنیٹ کرائم کمپلینٹ سینٹر کو کل 8,80,418 شکایات موصول ہوئی، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہیں۔ سائبر کرائم کے نقصانات میں ہر سال 22% اضافہ ہوتا ہے۔ امریکہ 2023 میں سائبر کرائم میں تمام ممالک کی قیادت کرتا رہا۔ ایف بی آئی سی 3 نے سائبر کرائم کے حیران کن 5,21,652 واقعات کی اطلاع دی۔ یہ دنیا بھر کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سائبر کرائم کے واقعات کے حوالے سے امریکہ کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ برطانیہ 2,88,355 شکایات کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان میں بھی وائر ٹرانسفر فراڈ کا سلسلہ عروج پر ہے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ میں وائر ٹرانسفر فراڈ میں بینک اکاؤنٹ بلاک کرنے کی دھمکی،
مدد کی اپیل، انعامی اسکیم کا جھانسا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال اور آن لائن کمائی کے نام پر دھوکہ شامل ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر ہر 5 میں سے ایک ملازمت جعلی ہے۔ تجزیے کے مطابق 2024 کے دوران جن ملازمتوں کا اشتہار لگایا گیا تھا، ان میں سے 18 سے 22% تک جاب دھوکہ دہی پر مشتمل تھی۔ یہ ایسی ملازمتیں تھیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، حالانکہ امیدواروں نے اپنی سی وی تک بھیج دی تھی۔ اسی طرح کے ملتے جلتے اور بھی فراڈ آج کل عروج پر ہیں۔ مثال کے طور پر واشنگٹن اسٹیٹ اٹارنی جنرل کی ویب سائٹ نے مفتی وائر ٹرانسفر فراڈ کی مثالیں دی ہیں۔ فیک بائرز، جعلی لاٹریز، آپ کے کسی رشتہ دار کو مدد کی ضرورت ہے، مہنگے کھانے کے آرڈرز، فیس کے لیے قرض، خفیہ نوکریاں، گھر پر بیٹھے کام کرنے کی اسکیم، نائجیرین فنڈ ٹرانسفر اسکیمز اور کچھ مزید فراڈ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جعلی چیک فراڈ بہت عروج پر ہے۔ ویسا کہ ایف ٹی سی فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ کیسے جعلی چیک بھیجا جاتا ہے اور رقم واپس بھیجنے کا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فراڈ کے کئی اور طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی سادہ دل کو اپنا سب سے بڑا کمزور نقطہ نہ بننے دیں۔ ان فراڈ جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے آپ ویڈیو کالز کے علاوہ کسی پر یقین نہ کریں۔ اگر کوئی مشکوک کال یا میسج موصول ہو بھی جائے تو قانونی مشورہ ضرور کریں۔ اپنے سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی معلومات شیئر نہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی اس فراڈ سے متعلق رابطہ کرتا بھی ہے تو فوری FIA کو اطلاع دیں۔ جذبات کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت عقل کا بھی استعمال کریں۔ فکر نہ کریں، تھوڑا ہوشیاری سے کام لیں۔ یاد رکھیں، فراڈیے صرف ہمارے پیسے نہیں چھینتے بلکہ انسان کا سکون، اعتماد اور دل کا اطمینان بھی لوٹ لیتے ہیں۔ ہم سب مل کر دھوکہ بازوں کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔